ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب دیکھیے آپ کو میں چمپا کا دوسرا جو میں نے آپ کو ابھی ریڈنگ کروائی تھی، اس کے بعد میں آپ کو ابھی کام بھجوا رہی ہوں۔ دیکھیے 6 کلاس کی چمپا، یہ دیکھیے بائی سائیکل کی تعلیم، یہ دیکھیے ٹائٹل پیج دیکھ لیجئے۔ پہلے آپ ٹائٹل پیج اسی طرح بنا لیجئے، آپ لوگ فوٹو کاپی کروا لیجئے یا خود بنا لیجئے، بنا کے کلر کر لیجئے اور لگا لیجئے یہاں پہ۔ بائی سائیکل کی تعلیم، مصنف شوکت تھانوی۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کا مشق کوشچن نمبر 1 دیے گئے الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے۔ نمبر 1 دشواری کا وقت کا مطلب ہے وقت مشکل، یعنی کہ مشکل وقت۔ بہشت معنی جنت۔ مجنونانہ یعنی کہ دیوانہ وار، یعنی بہت ہی غصے میں، شدید۔ اس کے بعد نمبر 4 گفت و شنید، کہنا سننا، تمنا، آرزو۔ جستجو کا مطلب خواہش، نشیب و فراز، اونچ نیچ۔ نمبر 9 نصف کا مطلب آدھا یا نیم۔ نمبر 10 عزم، ارادہ یا قصد۔ اس کے بعد نمبر 11 ماں ساتھ ہمراہ۔ بمشکل تمام، بڑی مشکل سے۔ سانحہ صدمہ پہنچانے والا کوئی بھی واقعہ۔ اس کے بعد نمبر 14 عین کا مطلب آنکھ یا ہو بہو۔ نمبر 15 ساخت مطلب بناوٹ، اور 16 کا مطلب 16 جو ہے مجروح، اس کا مطلب ہے زخمی۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کوشچن نمبر 2 ہے آپ کی مشق جو بک میں دی ہوئی ہے، اس کا کوشچن نمبر 2 ان الفاظ اور تراکیب کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ اور تراکیب جو لکھے میں یہ آپ کے سامنے 7 ہیں۔ یہ دشوار، کثرت، دلی کیفیت، مردانہ وار، عزم، ناگہانی اور رفتہ رفتہ۔ اب اس کے جملے بنا لیجیے۔ آپ یہ جملے بنائے ہیں میں نے۔ نیکی کی راہ پر چلنا دشوار ہے مگر اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ نمبر 2 ہمیں ذکر الہی کثرت سے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دلی کیفیت، مستحق افراد کی دلی کیفیت کا اندازہ ان کی خاموشی سے بہتے آنسوؤں سے لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 مردانہ وار، قائد اعظم نے آزادی پاکستان کے لیے مردانہ وار جد و جہد کی۔ نمبر 5 عزم، اپنے عزم و استقلال کی وجہ سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 ٹرین حادثے میں کتنی ناگہانی اموات واقع ہوئیں۔ نمبر 7 رفتہ رفتہ، کمزوری کا علاج کروانے کی وجہ سے میرا دوست رفتہ رفتہ صحت یاب ہو گیا۔ اس کے بعد مشق کا کوشچن نمبر 3 ہے مضمون میں استعمال ہونے والے ان محاوروں کے مطلب لغت سے تلاش کر کے لکھیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اب یہ دیکھیے محاورات، یہ 4 محاورات دیے میں آپ کی بک میں، اس میں شوق گدگدانا، اس کے بعد فراٹے بھرنا، کلیجہ تھام کر رہ جانا اور بسم اللہ کرنا۔ اس کا دیکھیے نعیمہ کی دستکاری دیکھ کر سعدیہ کا شوق بھی گدگدانے لگا، یعنی کہ اسے بھی شوق پیدا ہوا کہ وہ بھی کچھ کرے۔ نمبر 2 فراٹے بھرنا، فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیاں حادثے کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے بعد کلیجہ تھام کر رہ جانا، PIA کے جہاز کا حادثہ دیکھ کر ہم سب کلیجہ تھام کر رہ گئے۔ بسم اللہ کرنا، ہر کام بسم اللہ کر کے شروع کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ ہیں کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات جو آپ کی بک میں دیے ہوئے ہیں، یا تو آپ بک سے دیکھ کر لکھ لیجئے یا یہیں سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد اس مضمون کے مصنف یہاں دائرہ بنانا ہے اور یہاں پٹ کرنا ہے۔ یہاں پر لکھنا کون ہے مصنف، شوکت تھانوی۔ اس کے بعد نمبر 2 میں آئے گا مزاحیہ، نمبر 3 میں آئے گا کلیجہ تھام کر رہ جانا، نمبر 4 گدھے۔ اس کے بعد نمبر 5 2 4 ہاتھ تو لبے بام رہ گیا، اس کا جو ہے لبے بام رہ گیا، اس کا یہ والا جو آپشن ہے نمبر 1 یہ آئے گا۔ اس کے بعد نمبر 6 میں اس شعر کا پہلا مصرع یہ ہے، قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن، یہ پہلا یہاں پر آئے گا، یہ آپ اس کو یہاں سے فل کیجیے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کے مختصر جواب کے سوالات۔ یہاں پر کوشچن نمبر 1 لکھ دیا ہے میں نے، نمبر 2 3 4 آپ بک سے دیکھ کے لکھیے گا، صرف آنسر میں نے یہاں دے دیے ہیں آپ کو۔ مصنف کا ہر وقت بائی سائیکل کی سواری کے حوالے سے تذکرے کرتے رہنا، اور پھر دوسرا اپنے ہم عمروں کو سائیکل پر فراٹے بھرتے دیکھنا، یہ 2 ایسی وجوہات تھیں جن سے ان کی دلی کیفیت کا اندازہ ہوا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے، ایک دفعہ مصنف کے گھر ایک مہمان بائی سائیکل پر ان کے بزرگوں سے ملنے آئے تو انہوں نے مہمان کی سائیکل پر پہلی بار سواری چلانے کا موقع ملا۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے، بزرگوں نے جب مصنف کی دلی کیفیت کا اندازہ لگایا تو انہیں مطمئن کرنے کے لیے یہ طے کیا گیا کہ پہلے وہ مصنف جو ہیں کسی پرانی سائیکل پر سواری کی مشق کر کے بائی سائیکل چلانا سیکھ لیں، اس کے بعد انہیں نئی سائیکل دلوا دی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 4 ہے، مصنف ایک تو بغیر بتائے بائی سائیکل لے کر چلے گئے، دوسرے گر پڑے، گھر
واپس آئے تو ہینڈل گھوم کر دوسری طرف ہو گیا تھا۔ یقیناً مہمان کی مجروح سائیکل دیکھ کر گھر کے بزرگوں نے ان کی خوب درگت بنائی ہوگی اور وہ ان کے لیے ایک ناقابل تحریر جو تھا وہ ایسا واقعہ نہیں تھا جو کہ اس کو تحریر کر سکتے۔ اچھا، پھر اس کا ہے سبق کا جو مزاحیہ سب سے زیادہ، آپ کویسچن نمبر 6 ہے، جو سبق کا سب سے زیادہ آپ کو مزاحیہ حصہ پسند آیا ہے وہ آپ یہاں پر لکھیے۔ تو یہ میں نے لکھا ہے، ایک دن کوئی صاحب بائی سائیکل پر سوار ہو کر ہمارے کسی بزرگ سے ملنے آئے تو وہ ادھر ملتے رہے اور ادھر ان کی بائی سائیکل ہمارے کام آئی۔ بائی سائیکل لے کر کمپنی باغ کی سڑک پر پہنچے جو فراز سے نشیب کی طرف گئی ہوئی تھی۔ وہاں فطرت کو بہترین معلم جان کر ہم نے بائی سائیکل کی بسم اللہ کر دی۔ بائی سائیکل کے پیڈل پر بایاں پیر رکھ کر دہانہ اٹھایا ہی تھا کہ وہ بجائے آگے چلنے کے لہرا کر اس طرح لیٹ گئی کہ ہم نصف اس کے فریم میں اور نصف زمین پر دراز نظر آئے، لیکن مردانہ وار اٹھے، کپڑے جھاڑے اور بہادرانہ بائی سائیکل کو اٹھا کر پھر کوشش کی۔ اس مرتبہ بائی سائیکل تھوڑی دور چل کر خود بخود کھڑکھڑائی اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس طرح گری کہ ہم کو بائی سائیکل کو ہاتھ میں لیے قلع بازی کھا گئے اور تھوڑی بہت چوٹ بھی آئی، لیکن ہم نے کہا کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اس کے بعد تفصیلی جواب کے سوالات ہیں۔ مرکزی خیال ہے سب سے پہلے، اس میں دیکھ لیجئے۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کو جس کام کا تجربہ نہ ہو اسے پہلی بار کرتے ہوئے مشکلات درپیش ہوتی ہیں اور کبھی نقصان کے ساتھ شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس تجربے کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے تاکہ قارئین بھی اس صورتحال سے محظوظ ہو سکیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے نثر پارہ، کویسچن نمبر 2 ہے اس کا تفصیلی جواب کا۔ نثر پارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پیراگراف کچھ لائنوں کا دے دیا جاتا ہے جس کو آپ کو آسان الفاظ میں اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے مندرجہ بالا نثر پارہ، سبق بائی سائیکل کی تعلیم سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف شوکت تھانوی ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک حوالہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد تشریح یہاں سے اسٹارٹ ہو گئی۔ اس سبق میں مصنف اپنے بچپن کا ایک مزاحیہ واقعہ یوں قلم بند کر رہے ہیں کہ انہیں بائی سائیکل کی سواری کا جنون کی حد تک شوق تھا اور انہوں نے یہ شوق اس طرح پورا کیا کہ گھر میں آئے ہوئے مہمان کی بائی سائیکل بغیر اجازت لے کر باہر چلے گئے۔ خوب الٹی سیدھی بائی سائیکل چلائی، جب تھک گئے تو بائی سائیکل کا ہینڈل چھوڑ کر گدی پر بیٹھ گئے اور بائی سائیکل چھوڑ دی۔ ایک بار نالے کے پل سے ٹکرا کر گرے، پھر واپس اسی جگہ آئے اور پھر سوار ہو کر بائی سائیکل کو اپنی مرضی پر چھوڑ دیا تو سامنے دھوبنیں آ گئیں۔ وہ گھبرا گئے، خوب چیخیں چلائے۔ انہوں نے راستہ چھوڑنے پر اکتفا کرتے ہوئے یہ بمشکل تمام ان کو وہاں سے روانہ کیا اور اب ارادہ کر لیا کہ اب سوار نہ ہوں گے، مگر دل نے کہا واہ 2-4 ہاتھ، اب تو لبے بام رہ گیا، یعنی کہ اب تو سیکھ ہی چکے تھے، اب کیوں چھوڑیں سائیکل چلانا۔ اچھا، یہ آپ کا چیپٹر جو ہے تقریباً یہاں پہ ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیجئے اور آپ اس کو چیپٹر کو ضرور 1 سے 2 مرتبہ ضرور پڑھیے اور اس کو کام کو کمپلیٹ کر لیجیے۔